وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں لغت قرآن میں سے آپ کو کچھ الفاظ بتاؤں گی۔ یہ الفاظ یاد کر لینے سے انشاءاللہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ باقی الفاظ کا ذخیرہ جتنا یاد کرتے جائیں گے اتنی ہی سمجھ پڑتی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مصروف زندگی میں سے کم 15 منٹ روزانہ نکال کر اپنے لیے اللہ کا نازل شدہ پیغام سمجھنے کی کوشش کر لیجئے۔ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ صرف ثواب کے لیے پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا ہمارا فرض ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز تلاوت میں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اگر کسی درجہ سمجھنے بھی لگیں تو عبادت کا لطف کچھ اور ہی آنے لگتا ہے۔ اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ بے شک ہمارا رب غفور الرحیم ہے۔ بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ ایک بات چھوٹی سی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک بشرا کلام ہے، اس لیے بھول چوک ہو جانا فطری عمل ہے۔ آپ کہیں کسی غلطی کی نشاندہی کریں گے تو میں شکر گزار رہوں گی، اور اگلی ویڈیو میں اسے درست کرنے کی بھی انشاءاللہ تعالی ضرور کوشش کروں گی۔ آج ہم کچھ الفاظ معنی کریں گے، اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ لفظ جو ہے وہ قرآن پاک کی کس آیت میں کہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سب سے پہلا لفظ ہے من۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، من سے، شر برائی، وسواسی وسوسہ ڈالنے والے، خناسی پیچھے ہٹ جانے والے۔ تو من کا مطلب کیا ہے؟ سے۔ ہمارا دوسرا لفظ ہے برو۔ برو کا مطلب ہوتا ہے نیکی یا بھلائی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ تو یہاں پر برا کا مطلب ہے بھلائی۔ لیسا نہیں ہے، برا بھلائی، ان یہ کہ تولو پھیرو تم، وجوہکم منہ اپنا، قبلہ طرف، مشرقی مشرق کے، والمغربی اور مغرب کے، ولکن البر اور لیکن بھلائی، من اس کو جو آمن باللہ ایمان لایا ساتھ اللہ کے۔ تیسرا ہمارا لفظ ہے اذا۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، اذا جب، شمس سورج، کورت لپیٹا جائے گا۔ پھر ہمارا لفظ آتا ہے لو۔ لو کا مطلب ہوتا ہے کاش۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، لو کاش کے، تعلمون جانو تم، علم الیقین جاننا یقین کا۔ پھر ہمارا لفظ ہے ما۔ ما کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ، نہیں یا کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ کا استعمال کس طرح سے ہوا ہے۔ سورہ فلق میں آیت ہے من شر ما خلق، من سے، شر برائی، ما جو کچھ، خلق پیدا کیا ہے، یعنی ہر اس چیز کی برائی سے جو کچھ اس نے پیدا کی ہے۔ پھر سورہ لہب میں ما کا استعمال آیا ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ما نہیں۔ اغنا میں آ کیا، غنا کفایت، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، و اور پھر ما یہاں پر دوبارہ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے جو کچھ کسب کمایا تھا۔ تو ایک ہی ورس میں دو جگہ ما آیا ہے لیکن دونوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ سورۃ الحمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، و اور ما کیا، ادراکا جانے تو، مل حطمہ کیا ہے حطمہ۔ اب اس سورہ میں یہاں پر ما کا مطلب کیا ہو گیا؟ کیا۔ اگلا لفظ ہمارا ہے الا۔ الا کا مطلب ہوتا ہے مگر یا سوائے۔ اب ہم جب اپنا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ،
تو لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے اللہ کے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہاں پر الا کا مطلب کیا ہے؟ سوائے یا اگر۔ الا الذین سوائے ان لوگوں کے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تولی وکفر، الا مگر، من جس نے، تولا منہ پھیرا، وکفر اور کفر کیا۔ الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا۔ اگلا لفظ ہے ہمارا عما۔ عما کا مطلب ہوتا ہے اس چیز سے یا کس چیز سے یا جو کچھ یا اس سے۔ سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عما یتساءلون، عما کس چیز سے یا جو کچھ، یتساءلون سوال کرتے ہیں، عما یتساءلون یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں۔ پھر آتا ہے الا، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو الا طرف، افلا کیا پس نہیں، ینظرون دیکھتے، الا طرف، ابلی اونٹوں کی، کیفا کیسے، خلقت پیدا کیے گئے، والی السماء کیف رفعت اور طرف آسمان کی کیسے بلند کیے گئے، والی الجبال اور طرف پہاڑوں کی، کیفا کیسے، نصبت گاڑے گئے۔ پھر ہمارا لفظ ہے شر۔ شر کا مطلب ہوتا ہے برائی۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، من سے شر برائی، وسواسی وسوسہ ڈالنے والے کی، خناسی پیچھے ہٹ جانے والے کی، یعنی شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر شر کا مطلب ہے برائی۔ اسی طرح سے سورہ فلق میں دیکھیے وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ اور برائی سے پھونکنے والیوں کی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اور برائی سے حسد کرنے والے کی۔ اسی طرح سے سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر برائی یا وہ را دیکھے گا ہا اس کو، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ایک سورہ مبارکہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر فثیابک فطہر والرجز فہجر، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔